اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پاکیزگی بڑی چیز ہے، دین بڑی نعمت ہے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کے تقاضے ہم سب کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو کہ تعویلات کرنے لگو شریعت کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، کہ صاحب آج کل راج الوقت کی بات ہو رہی ہے، کیسے بچیں، کیا کریں کیا نہ کریں، یہ نہ کہو، یہ کہنا عادت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور بہت آسان۔ اب ہم لوگوں نے اپنے اولاد کے لیے اپنے معاشرے کی تنگی کی وجہ سے، ماحول کی تنگی کی وجہ سے سمجھ لیا کہ ناقابل عمل۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے ناقابل عمل نہ کرو، یہ درجہ کفر کا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین و یسر، دین آسان ہے، اور تم کہتے ہو ناقابل عمل۔ بڑی سخت گستاخی بھی ہے، اور پھر کلام اللہ کی بے حرمتی بھی ہے، شریعت کی بے حرمتی بھی ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ کفر کی زندگی یہ نہ کہو کہ ہم سے نہیں بن پڑتا، یہ کہہ سکتے ہو شریعت کا حکم سراخوں پہ، مگر کیا بتائیں ہمارا ایمان ایسا ضعیف ہے، ایسے کمزور ہے، ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہم سے بن نہیں پڑتا۔ یہ بھی عذر نامعقول۔ جنہوں نے بنانا چاہا، آپ کے سامنے یہی معاشرہ ہے، دور حاضر ہے، تہذیب حاضرہ ہے، اس کے تمام حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کی عنایت سے اب بھی لوگ موجود ہیں جو صورتاً سیرتاً متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کیسے عذر کر سکتے ہیں کہ ہم وضاحت آپ نے نہیں بدل سکتے اس لیے کہ راج الوقت ہے؟ دیکھو بحثوں نے بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ آج کل کے نوجوان طبقے کو دیکھو بدل رہا ہے، تعلیم یافتہ ہیں، امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے وضاحت بھی بدل لی ہے اپنی، انجینئر بھی ہیں، اچھے اچھے عہدوں کے اوپر بھی ہیں، داڑھی بھی رکھ لی ہے، کوئی کٹور بھی چھوڑ دیا ہے، صحیح وجہ میں کون ان کو روکتا ہے؟ اب یہاں نہیں ہے، امریکہ میں رہ کر، انگلینڈ میں رہ کر انہوں نے اپنی وضاحت بدل لی۔ یہ تو عذر نامعقول ہے کہ آج کل کا ماحول ہم کوئی مجبور نہیں کرتا۔ میں خدا کے لیے دین حاصل کرتے ہو تو بدلو اپنی وضاحت بدلو، لباس پوشاک بدلو، دیندار صورتاً تو دیندار معلوم ہو۔ حضرت نے بات فرمایا صاحب میرے سامنے ایک بڑا خطرناک اور عبرتناک منظر ہے، میرا دل لرزتا ہے اس کے، وہ منظر میں بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ مسلمان شاعر اسلام، شعور اسلام کو سے بیگانہ ہوتے چلے جائے، اس کو ناقابل عمل سمجھ کر ترک کرتے چلے جائے۔ دوسری قومیں جو فلاح دارین کی تلاش میں ہیں، عافیت کی تلاش میں ہے، سکون قلب کی تلاش میں ہیں، ان کو کہیں ضابطۂ حیات نہیں ملتا۔ جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام میں سب چیزیں ان کو ملتی ہیں، تو وہ اس کو اختیار کرتے جا رہے ہیں اور اس کی اپنے انداز زندگی بدلتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تم ان کی تقلید میں اپنے شاعر کو ترک کرتے جا رہے ہو، اپنے اصول کو ترک کرتے جا رہے ہو، تم ادھر گھٹتے جا رہے ہو، وہ ادھر بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرحد پر پہنچ کے وہ ادھر داخل ہو جائیں، تم ادھر داخل محفوظ رکھے۔ مجھے بڑا خطرناک ہے یہ حضرت کے مرفوع بڑے حضرت نے متاثر ہو کے فرمایا، بڑا خطرناک عبرتناک منظر ہے۔ دوسرے قومیں دوسرے مذاہب اسلام کی قدر کر رہے ہیں، ان کو اپنا مقصود حیات اس کے اندر مل رہا ہے، اور تم اس مقصود حیات کو ترک کرتے جا رہے ہو اور قرآن تقلید میں غلامانہ ذہنیت سے یہودیت و نصرانیت کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور وہ تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں اور تم ان کی طرف بیٹھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس دائرے میں داخل ہو جائیں تم بتائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس میں فتنے اٹھتے ہیں اسلام کے اندر، ایک یہودی نے اعتراف کیا ہے اس کا، یہ سب ہماری طرف سے جتنے بھی اسلام کے اندر ہم نے پیدا کیا، ابتدا سے لے کر تک ہماری مشن یہی رہی ہے کہ ہم اسلام کے اندر ان کے عقائد بگاڑ دیں۔ جب کسی طرح ہم سے نہ بن پڑا، صلیبی لڑائیاں لڑیں، جنگیں لڑیں، ہم نے ابتدا میں ہم شکست کھا گئے، ہم کو کامیابی، ہم نے اور حربے اختیار کیے، آخر میں ہمارے سامنے ایک حربہ ایسا آیا جس میں ہم کامیاب۔ اب یہ حال ہی میں اعتراف کیا ہے سال بھر کا، یہ سب مجھے بتایا سب میں اچھا حربہ نظر میں آیا کہ ان کا معاشرہ بدل، اس کو درکش بنا دو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو ایسے انداز سے لاؤ کہ معاشرہ ہمارا اختیار کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی عورتیں خاص طور پر مصر میں، شام میں، لبنان میں بھیجی کہ جا کے شادیاں کرو ان لوگوں سے اور ان کے ساتھ رہو اور اپنی مشن پہ قائم رہنا، اپنی جس بیت میں بھیجی گئی ہو ان کی معاشرہ بدلو، ان کے خیالات بدلو۔ تو لباس پوشاک بدلا، ایسا لباس پوشاک بدلا کہ جس میں نماز کے وقت مسلمان یہ سمجھے کہ اس وقت نماز پڑھنا مشکل ہے، اور لاپ کے وہ انداز اختیار کیے تصاویر کے لحاظ سے اور لٹریچر کے لحاظ سے